السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی ماہانہ سرگرمیوں پر مشتمل جنوری 2026 کے ساتھ ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اورنگ آباد میں تاریخ کے اساتذہ کے لیے یک روزہ اورینٹیشن پروگرام۔ جماعت اسلامی ہند پوست کے زیر اہتمام فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد، 400 سے زائد مریض مجموعی طور پر مستفیض۔ خامگاؤں میں جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین کی جانب سے سدبھاونا منچ کا قیام۔ جماعت اسلامی ہند اورنگ آباد اور ناندیڑ کے زیر اہتمام بچوں کے لیے گرینڈ فٹنس کیمپ کا کامیاب انعقاد۔ میں لیڈر میں ذمہ دار پروگرام کے ذریعے نو منتخب نمائندوں کو ترقی کی سمت رہنمائی۔ کرسمس اور ساوتری بائی پھلے جینتی کے موقع پر جماعت اسلامی ہند اکولہ کی دعوتی ملاقاتیں۔ مرکزی تعلیمی بورڈ مہاراشٹر کی جانب سے تعلیمی مسائل پر اعلیٰ سطحی پروگرام۔ اور پیپل گاؤں راجہ میں تاریخی بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد۔ آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مرکزی تعلیمی بورڈ مہاراشٹر کی جانب سے اورنگ آباد کے گرلز اسکول میں تاریخ کے اساتذہ کے لیے یک روزہ اورینٹیشن ورکشاپ کا انعقاد عمل میں آیا۔ ورکشاپ میں ماہرین تعلیم اور تاریخ کے اساتذہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ محض تاریخیں اور واقعات یاد کرنے کا نام نہیں، بلکہ حقائق کی تحقیق، تجزیہ اور درست تناظر میں طلباء تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ مقررین نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ طلباء میں سوال کرنے، تحقیق کرنے اور تنقیدی سوچ پیدا کرنے کی صلاحیت کو فروغ دیں۔ جماعت اسلامی ہند خامگاؤں کی حلقہ خواتین کی جانب سے ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں باہمی اخوت، بھائی چارہ اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے مقصد سے سدبھاونا منچ کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ منچ کا بنیادی مقصد شہر کی سطح پر امن، بھائی چارہ اور باہمی ہم آہنگی کو مضبوط کرنا ہے۔ اس موقع پر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی خواتین اور سماجی تنظیموں کی نمائندہ خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی گئی۔ تقریب میں تقریباً 65 خواتین کی موجودگی رہی، جس کی وجہ سے یہ پروگرام نہایت کامیاب اور قابل ستائش رہا۔ جماعت اسلامی ہند ریلوے اسٹیشن اورنگ آباد کی جانب سے بچوں کی جسمانی صحت اور فلاح و بہبود کے لیے ایک شاندار فٹنس کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس کیمپ کا مقصد بچوں میں صحت مند طرز زندگی، جسمانی سرگرمیوں کی اہمیت اور موبائل کے بے جا استعمال سے بچاؤ کے بارے میں شعور پیدا کرنا تھا۔ کیمپ میں فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر ثنا کوثر نے بچوں کے لیے انٹریکٹیو ایکسرسائز سیشن کی قیادت کی۔ انہوں نے روزانہ ورزش کی اہمیت، گھر پر کی جانے والی آسان مشقیں، متوازن غذا کی افادیت اور موبائل لت سے بچنے کے مفید مشورے دیے۔ بعد ازاں بچوں کے لیے انفرادی گروپ سپورٹس مقابلے منعقد کیے گئے۔ واضح ہے کہ اسی طرز کا فٹنس اور آگہی پروگرام ناندیڑ میں بھی منعقد کیا گیا، جس میں صحت مند معاشرے کی تشکیل کی کوشش کو مزید تقویت ملی۔ دیول گاؤں راجہ میونسپل کونسل کے نو منتخب صدر، نائب صدر اور کونسلر حضرات کے اعزاز میں جماعت اسلامی ہند دیول گاؤں راجہ کی جانب سے ایک می نیتا خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی نے کہا کہ عوامی نمائندوں کو چاہیے کہ وہ ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر عوامی مسائل کے حل، شفاف انتظامیہ اور اجتماعی ترقی کو اپنی اولین ترجیح بنائیں۔ ساتھ ہی انہوں نے تمام کونسلرز کو عوام کے تئیں اپنی ذمہ داریوں، کاموں اور شفافیت اور تمام سماجی طبقات کے ساتھ مساوی سلوک پر توجہ دلائی۔ جماعت اسلامی ہند اکولہ کی جانب سے کرسمس کے موقع پر جماعت کے وفود نے ایک چرچ کا دورہ کیا، جہاں ذمہ داران سے ملاقات کر کے جماعت کا تعارف پیش کیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر گفتگو کے ساتھ اسلام کا تعارف بھی پیش کیا گیا۔ اس دوران تقریباً 40 اہل کتاب بھائی بہنوں سے ملاقات ممکن ہوئی۔ اسی طرح ساوتری بائی پھلے کی یوم پیدائش کے موقع پر نہرو پارک میں منعقد تقریب میں تقریباً 100 وطنی بھائی بہنوں سے خطاب کیا گیا، جس میں تعلیم کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ ساتھ ہی انسان کی زندگی کا مقصد اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا حقیقی راستہ کیا ہے، اس پر بھی ان سے گفتگو کی گئی۔ مرکزی تعلیمی بورڈ مہاراشٹر کی جانب سے ریاست میں درپیش تعلیمی مسائل، انتظامی چیلنجز اور آئندہ حکمت عملی پر غور کے لیے ممبئی کے اسلام جم خانہ میں ایک اہم تعلیمی پروگرام منعقد کیا گیا۔
اس پروگرام میں تعلیم کے شعبے سے وابستہ ماہرین، منتظمین، اسکول نمائندگان اور مختلف تعلیمی اداروں کے ذمہ داران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام کا مقصد تعلیمی نظام کو مؤثر بنانے، نصاب و تدریسی طریقوں میں بہتری لانے اور موجودہ مسائل کا علمی حل تلاش کرنا تھا۔ اجلاس کے دوران تعلیمی پالیسی، اسکول انتظامیہ، طلباء کی کارکردگی، اساتذہ کی تربیت اور نصاب میں ہم آہنگی جیسے موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ پیپل گاؤں راجہ میں سدبھاونا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور باہمی اتحاد اور انسانیت نوازی کی ایک روشن مثال پیش کی گئی۔ اس تاریخی بین المذاہب کانفرنس میں مختلف مذاہب اور برادریوں اور طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ یہ پیغام دیا کہ نفرت نہیں بلکہ محنت اور اتحاد ہی اس ملک کی اصل پہچان ہے، اور جو لوگ اپنے سیاسی مفادات کے لیے سماج میں نفرتیں پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، انہیں روکنے کے لیے مختلف طبقات کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی ہند پوسد کے زیر اہتمام فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد۔ جماعت اسلامی ہند پوسد کی جانب سے خدمت خلق کے جذبے کے تحت ایک عظیم الشان فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 325 سے زائد خواتین اور بچوں نے طبی سہولتوں سے فائدہ اٹھایا۔ کیمپ میں جلدی امراض، عمومی امراض، خواتین و اطفال اور دیگر بیماریوں کے ماہر ڈاکٹروں نے اپنی خدمات پیش کی۔ ناظرین، اس ماہ کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ اگلے ماہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔